نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم حضرات، اسلامی سال کا یہ چھٹا مہینہ جمادی الاخری جس کی آج 13 تاریخ ہے، 13 جمادی الاخری 1444 ہجری بمطابق 6 جنوری 2023، ہم تمام کو یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ جو چھٹا مہینہ ہے اسلامی سال کا، یہ امیر المؤمنین خلیفہ اول یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ جمادی الاخری کی 22 تاریخ 22 جمادی الاخری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال ظاہری کا دن ہے۔ 22 جمادی الاخری یوم صدیق اکبر ہے، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب اور آپ کے دن کو منانے کے لیے 22 تاریخ، اس مہینے کی 22 تاریخ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، پڑھائیں، سکھائیں کہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ یوم صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ شب و روز دن و رات رہنے والے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے صحابہ میں وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں حاصل۔ بعض خصوصیات ایسی ہیں جو حضرت صدیق اکبر میں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ آج کے جمعے اور آنے والے جمعے اور پھر 22 جمادی الاخری یعنی 14 جنوری بروز ہفتہ یوم صدیق اکبر کے حوالے سے جو خصوصی پروگرام ہوگا وہاں تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ کیا شان اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ پہلے تو آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں جو ابھی میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کے پارہ نمبر 10 میں ہے، سورت ہے سورہ توبہ،
سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 40 اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان بیان فرمائی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبی اور وہ کمال بیان کیا ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اعزاز سے نوازا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروہ، اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ مدد نہ کرو میرے محبوب کی۔ مکے کے جو مشرک تھے، مکے کے جو کافر تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے عہد پیمان وعدے کیے، لیکن مکے کے مشرک، مکے کے کافر ان وعدوں سے پھر گئے، اپنے عہد و پیمان سے مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ اللہ اپنے حبیب کی مدد فرما چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب کو کافروں کی شرارت کی وجہ سے مکے سے باہر نکلنا پڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اللہ کا حکم آیا، مکہ چھوڑا، آپ نے ہجرت کی حضور نے، تو اس ہجرت کا واقعہ اس آیت میں بیان فرمایا اللہ تعالی نے کہ جب وہ مکے سے باہر نکلے، اذ ہما فی الغار، حضور اکیلے نہیں نکلے تھے مکے سے، جب حضور نے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا، مکے سے باہر تشریف لے گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اس سفر میں اپنا ساتھی حضرت صدیق اکبر کو بنایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارہا حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ کب ہجرت کریں گے، کب ہم مدینہ منورہ جائیں گے؟ تو حضور فرماتے ابو بکر صبر کرو، اللہ کا حکم آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ہجرت کا حکم آ گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو آگاہ فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آ چکا ہے، اور سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ جو سفر میں ساتھ تھے، یہ حضرت صدیق اکبر کو حضور کا ساتھی اس سفر میں اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم تھا، یہی اس کی حکمت اور مشیت تھی کہ ابو بکر میرے محبوب کے ساتھی بن جائیں اس سفر کے۔ اذ ہما فی الغار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، ایک غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، مکہ شریف میں پہاڑ کی بلندی پر ایک غار ہے، غار ثور۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمت کی حضور کی، اس خطرے والی رات جو حضور کی حفاظت فرمائی، اور غار ثور میں حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان کی قربانی دینے میں بھی کوئی کمی نہیں دکھائی۔ وہ واقعہ جو پیش آیا تھا اس غار میں، جو سانپ نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں ڈسا اور ایڑی پہ ڈسا، وہ عرض کرتا ہوں۔ تو اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون دونوں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہجرت کی رات جب حضور غار میں تھے، تو اس غار میں جو دو تھے وہ دو، ایک حضور تھے، ایک حضور کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کے تھے، یہ دونوں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا حبیب، میرا محبوب یعنی حضور اپنے صحابی سے یہ بات کہہ رہے تھے،
جب میرا حبیب اپنے صحابی سے یہ کہہ رہا تھا، یعنی حضور صدیق اکبر سے یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے غار میں؟ لا تحزن، ابو بکر غم مت کرو، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صدیق اکبر پر سکون، سکینہ اتارا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور انہیں قوت بخشی اس لشکر کے ساتھ جسے تم نہیں دیکھتے۔ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کمالات ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی خوبی اور فضیلت اور کمال اور اعزاز یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں ایک منفرد اعزاز یہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں جو ستارہ ہدایت ہیں، ہدایت کے بلند ستارے ہیں، حضور کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے ہیں۔ تو حضور کے سارے صحابہ کم و بیش 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ جتنے بھی ہیں، ان سارے صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی خوبی ہے کہ وہ خوبی صرف صدیق اکبر کی ذات میں پائی جاتی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے صحابی ہیں جن کی صحابیت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے ساتھ اسٹیمپ لگا دی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتا ہے جب میرا محبوب اپنے صحابی سے یہ کہہ رہا تھا۔ کون سا صحابی؟ میں نے عرض کیا کسی کا اس بات پر اختلاف ہی نہیں کہ ہجرت کی رات غار میں دو میں سے ایک حضور تھے اور دوسرے حضرت صدیق اکبر تھے۔ تو حضور کس سے کہہ رہے تھے یہ بات؟ تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا، حضور اپنے صحابی سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا صحابی ہونا، آپ کی صحابیت، یہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں ان کی صحابیت کے بارے میں جو ہے وہ کہیں حضور نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملا، احادیث، تفسیر اور دیگر جو ہے وہ کتابوں میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون حضور کا صحابی تھا، کس کس کو حضور کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کس کس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا صحابی، میرے محبوب کا صحابی۔ یہ خوبی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا صحابی اگر کوئی نہیں مانتا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار اور آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے صرف صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی صدیق اکبر سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت سے آپ کا صحابی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان حضور سے محبت کرنے والا، حضور پر جان قربان کرنے والا۔
جب حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے ہجرت کے لیے، اس غار کے قریب پہنچے تو وہ غار پہاڑ کی اتنی ہائٹ پر تھا وہ غار کہ آپ زمین سے اس غار کی پیمائش کریں نا تو 1 میل بنتا ہے، اتنا اونچا تھا وہ۔ آج تو بہت آسانی ہو گئی ہیں غار پہ جانے کے لیے، لیکن پھر بھی اس غار میں آج کی اس سہولت کے دور میں بھی جانے کے لیے جوان آدمی کی سانس پھول جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات، ہجرت کی رات، کتنی بڑی خدمت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور تک لے کر گئے۔ غار ثور میں جب داخلے انٹری کا وقت آیا، حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، پہلے میں غار میں داخل ہوں گا۔ پہلے آپ غار میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی۔ غار کے اندر سوراخ تھے، سب سوراخوں کو بند کیا کپڑے پھاڑ کے، یہاں تک کہ آپ کی ایک قمیص تھی وہ بھی پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے کہ سوراخ میں کوئی تکلیف دہ موذی چیز نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، وہ باہر نکلے گا تو تکلیف دے گا، تو سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ رہ گیا غار کے اندر، اب کوئی کپڑا نہیں تھا کہ اس میں کپڑا ڈالیں، غار کے منہ کو بند کریں۔ جب غار صاف ہو گیا، غار کی صفائی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب آپ غار میں تشریف لے آئیں، اندر تشریف لے آئیں۔ ایک سوراخ رہ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر دیا کہ کوئی تکلیف دہ چیز اگر ہو تو باہر نہ آئے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور تشریف لائے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق اکبر دونوں غار کے اندر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں قرآن نے فرمایا اذ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں دوسرا، اللہ فرما رہا ہے جب دو میں دوسرا، دو میں دوسرا کون تھا؟ یہ دو میں سے دوسرا تو حضور تھے اور صدیق اکبر تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور کا جو قرب حاصل تھا، حضرت صدیق اکبر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی حاصل تھی، تو صدیق اکبر کی نزدیکی قرب، جو صدیق اکبر کو حضور کا قرب حاصل تھا، میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ زندگی میں سے چند دن جو ہمارے مدینہ منورہ میں گزرتے ہیں، شہر رسول میں گزرتے ہیں، آدمی ساری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار کے شہر میں میرے یہ دن گزرے، میرے یہ دن مسجد حرام میں گزرے۔ آدمی ساری زندگی ان لمحات کو بھولتا نہیں ہے کہ میری زندگی کے یہ لمحات، یہ دن، یہ اوقات مسجد رسول میں گزرے، میری زندگی کے یہ لمحات ریاض الجنہ میں گزرے، میری زندگی کے یہ ایام روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر گزرے، میری زندگی کے یہ ایام گنبد خضرا کو دیکھتے گزرے۔ ایمان سے کہہ دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 3 دن اور 3 رات وہ کتنے متبرک اور مقدس لمحات ہوں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں اپنی آنکھوں سے جمال مصطفیٰ دیکھتے رہے، حضور کا دیدار کرتے رہے، اور حضور کا سر مبارک صدیق اکبر کے زانوں پر رکھا ہوا، اور کیا ہوا؟
مکے کے کافروں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، مکے سے باہر چلے گئے، بڑے بڑے کافر حضور کو تلاش کرنے نکلے، حضور کو ڈھونڈنے نکلے، کدھر چلے گئے حضور، کدھر بڑے بڑے کافر بڑے بڑے انعام کی لالچ میں، پیسہ ایسی چیز ہے بڑے بڑوں کو جو ہے نا سلپ کر دیتا ہے، پیسے کی لالچ، انعام کی لالچ، کافر ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، پتہ چلے کہ یہ کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے، یہاں تک کہ حضور کو تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافر اس غار کے عین منہ پر پہنچ گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر دیکھتے ہیں کہ کافر غار کے باہر کھڑے ہیں، حضرت صدیق اکبر کافروں کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، گھبرانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نیچے ہو کر غار کے منہ سے اندر دیکھ لیں تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اب حضرت صدیق اکبر کو فکر ہوئی، حضرت صدیق اکبر کو غم لگا، کس کا؟ اپنا، کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے پکڑ لیں گے؟ نہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہ ہوتی تو ساتھ نہیں چلتے، اپنی فکر ہوتی تو ساتھ نہیں چلتے، حضور کی فکر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریشان تھے کہیں کافر نقصان نہ پہنچائیں، حضور کو تکلیف نہ دیں۔ یہ غم حضرت صدیق اکبر کو کھا رہا تھا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا مکے سے، صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ یہ ہجرت کا واقعہ تفصیلاً میں عرض کروں گا 14 جنوری بروز ہفتہ جو یوم صدیق اکبر ہوگا وہاں، مختصر یوں سنیں، جب حضور کے ساتھ جا رہے تھے نا صدیق اکبر ہجرت کی رات، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے چلتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے چلتے تھے، کبھی حضور کے سیدھے ہاتھ پہ رہتے تھے، کبھی حضور کے لیفٹ ہینڈ پہ رہتے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافر آگے سے آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے، تو میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں تاکہ کوئی حملہ ہو، کوئی تکلیف دہ چیز آئے تو وہ تکلیف میں اپنے اوپر لے لوں، آپ کو تکلیف سے بچا لوں۔ جب مجھے محسوس ہوتا ہے نا کہ رائٹ سیدھے ہاتھ کی طرف سے کوئی کافر آ جائے گا، حملہ کر دے گا، تو میں سیدھے ہاتھ پہ چلا جاتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے کوئی حملہ ہوگا، میں وہاں چلا، مجھے ایسا لگتا ہے پیچھے سے کوئی تکلیف پہنچائے گا، حملہ کرے گا، میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پورے سفر میں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا، حضور کو داخلے سے روکا کہ پہلے میں جاؤں گا۔ کس لیے؟ غار کی صفائی کروں، غار میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو جس سے حضور کو تکلیف پہنچے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے سب سوراخ بند کر چکے، ایک سوراخ رہ گیا، اب کپڑا نہیں کہ اس کے اندر ڈالیں، اپنا پاؤں لگا دیا، اپنی ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دی۔ اتفاق کہیے کہ اس غار کے سوراخ میں سانپ اندر موجود، اب اس کو باہر نکلنا ہے، آگے پاؤں لگا ہے صدیق اکبر کا، ایڑی لگی، اب سانپ کا کام ہے ڈسنا، سانپ کا کام ہے ڈسنا۔ اب سانپ نے کاٹنا شروع کیا، ڈسنا شروع کیا حضرت صدیق اکبر کو، اب وہ زہر صدیق اکبر کے جسم میں جانے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر اپنی جان کی پڑی ہوتی حضور کو اٹھا دیتے، اٹھیے یا رسول اللہ، اٹھیں یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ لیا، اٹھیں، نہیں۔ ایک طرف سانپ کی تکلیف ہے زہر کی، وہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے، دوسری طرف حضور کا آرام، حضور آرام کر رہے ہیں صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر، کمال ادب، کمال تعظیم، احترام، اس قدر کہ جان جا رہی ہے لیکن احترام نہیں چھوڑتے۔ جب آنسو نکلا، تکلیف برداشت نہیں ہوئی، حضور بیدار ہو گئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔
کسی کو خدا نخواستہ سانپ کاٹ لے تو کیا کرے گا؟ فوراً دوڑے گا اسپتال کی طرف، فرسٹ ایڈ لے گا، دوائی لے گا، یہ لے گا، بھاگے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے موذی اور مہلک جانوروں کے زہر سے اور ان کی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ آدمی کو زہر تو بعد میں مارے گا، پہلے ڈر مار دے گا اس کو۔ صدیق اکبر کے جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے، اب وہاں کون سا سرجن تھا، کون سا ڈاکٹر تھا، کون سا علاج معالجہ، کون سا اسپتال، کون سی دوا، کون سی میڈیسن، کدھر جائیں، کیا کریں؟ اب تو زہر جسم میں داخل ہو چکا ہے، زہر کا کام ہے مار دینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ دیکھیے، شافع روز جزا بھی ہیں، شافی الامراض بھی ہیں۔ درود تاج میں ہم پڑھتے ہیں نا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، بلاؤں کو بھی دور کرتے ہیں، پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں حضور، تکلیف کو بھی دور کرتے ہیں، امراض سے شفا بھی دیتے ہیں، مالک کل کہلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو بکر گھبراتے کیوں ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالا تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اس تھوک سے کیا ہوتا ہے، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ حضور سے کیا ملتا ہے، حضور کیسے دینے والے، حضور کچھ نہیں دے سکتے۔ اور آج کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے، سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ ایمان اور یہ توحید ہے۔ ہم نے کہا پہلا جملہ تو بالکل صحیح، سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین ہی ایمان ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے سوا نبیوں اور ولیوں سے کچھ ہونے کا یقین، اللہ کی عطا اور اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رضا سے، یہ بھی تو ایمان ہے، یہ بھی تو قرآن کی توحید ہے۔ اور قرآن مجید میں حضور کی احادیث اور حضور کے واقعات میں کتنا کچھ ملتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے کچھ ہونے کا یقین، اللہ کی مدد سے کوئی ایک واقعہ، بے شمار واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت صدیق اکبر کی ایڑی، پاؤں کی اس جگہ پر لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، ڈسا تھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کا لعاب، تھوک مبارک کیا میرے پاؤں پہ لگا، زہر بھی ختم، تکلیف بھی ختم۔ بتاؤ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، پیارے مصطفیٰ کے لعاب اور تھوک میں یہ ملتا ہے تو مصطفیٰ کے دست مبارک اور مصطفیٰ کریم کی نظر عنایت سے کیا ملتا ہے، کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ تاثیر اور اثر اللہ نے حضور کے تھوک میں رکھی تھی۔ میرے اور آپ کا تھوک جراثیم سے بھرا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم کا تھوک اور لعاب دہن شفا سے بھرپور ہوتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگ جائے تو اس کو جوڑ دے، زہر دفع ہو جائے، دور ہو جائے حضور کے لعاب سے۔ کیا کیا برکتیں حضور کے لعاب سے عطا ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے وہ پیارے صحابی، سارے صحابہ نے حضور کی خدمت کی، جو خدمت صدیق اکبر نے حضور کی، جو مال صدیق اکبر نے قربان کیا، خرچ کیا اسلام اور داعی اسلام پر، میرے آقا یہ کہہ کر دنیا سے تشریف لے گئے، فرمایا جتنا نفع ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی خدمات ہیں، آنے والے جمعے ہم سنیں گے۔ 22 جمادی الاخری یاد رکھیے گا، 22 اپنے بچوں کو پڑھائیے اور سکھائیے۔ آج دوسروں کو دیکھیں، انہوں نے جو اپنے 12 امام بنائے ہوئے ہیں نا، ان کا بچہ اپنے 12 اماموں کے ناموں کو اچھی طرح یاد رکھتا ہے۔
وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بعد میں بھیجتے ہیں، پہلے 12 اماموں کے نام یاد کراتے ہیں۔ آج ہمارے بچے کو حضور کے 4 خلفاء کا نام یاد ہے؟ کس مہینے کس کا انتقال ہوا یاد ہے؟ کیسے یاد ہوگا؟ ہم نے بتایا اپنے بچوں کو، دین پڑھایا، ہم نے حضور کے 4 خلفاء کی سیرت ہسٹری پڑھائی، ہم نے یوم صدیق اکبر منایا، ہم نے یوم فاروق اعظم منایا، اپنے گھروں میں اہتمام کیا، بچوں کو سکھایا، اپنے گھروں کی خواتین کو بتایا۔ آج 22 تاریخ ہے جمادی الاخری کی، یوم صدیق اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور کے پہلے خلیفہ، حضور کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے صدقے ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔